فات کل بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے. یہ تو بات ہم کر ہی رہے ہیں سینسس والی, بیکاز یہ میں تو 1.5 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوگا اور یہ ایشو ختم نہیں ہوا. کل اس پہ بھی فیصلہ آنا سپریم کورٹ کا, فل کورٹ بینچ کے اوپر جو ملٹری ٹرائل ہے سویلینز کا ملٹری کورٹس میں, اس پہ بھی فیصلہ آنا ہے. کل 3 ممبر بینچ بیٹھا ہوا ہے پھر خان صاحب کی اپیل لے کے, جو انہوں نے سٹے مانگا ہے اگینسٹ توشہ خانہ کیسز. یہ دونوں بڑے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں کیسز کے لیے. خاص طور پہ 3 ممبر بینچ والا فیصلہ اس کا بہت زیادہ, جس میں یحییٰ آفریدی ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس مسرت ہلالی, اب آج مظاہر علی نقوی صاحب ایڈ ہو گئے. سو وہ بھی ہمیں 2-1 ٹائپ شاید چیز نظر آ رہی ہے. یہ تو ہم لگتا ہے کہ کنوکشن کی طرف جا رہے ہیں جو جتنے بھی پاسبل انڈیکیٹرز ہیں. اور یہ جو اب شروع ہو گیا اس کا سینسس والا معاملہ, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو الیکشنز ہوں گے؟ بیکاز میرا تو پہلے بھی بلیف تھا, نا ایگری ود بھٹی صاحب جب وہ کہتے ہیں کہ میرا تو بڑے عرصے سے یہ آرگومنٹ ہے کہ مجھے الیکشن اگر جڑے ہوئے ہیں عمران خان کی کنوکشن سے, اگر وہ سائٹ پہ بھی کر دیں تھوڑی دیر, تو یہ جو سینسس اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کو اب لگتا ہے کہ الیکشن آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں نومبر میں میکس؟ شکریہ مالک. دیکھیں میرے خیال میں جو اگر آپ نقطے سے نقطہ جوڑیں, وہ تمام تر ڈیولپمنٹ جن کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا, باقی بہت ساری چیزیں جو ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, چاہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہو رہی ہوں یا وہ حکومت کے فیصلوں کے ذریعے ہو رہی ہوں, چاہے وہ الیکشن کمیشن سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ ہو رہے ہوں, ان سب سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نومبر کی ڈیڈ لائن ہے وہ بہت ٹائٹ ہوگی. یعنی اگر 3 مہینے بھی اگر گورنمنٹ کو ملتے ہیں, یعنی کہ ابھی اگر ڈیزالو کرتے ہیں یہ ڈیٹ سے پہلے, اور 3 مہینے کے یعنی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, تو وہی بات جاتی ہے ارلی نومبر میں. وہ بہت ٹائٹ ہوگا. ٹائٹ کس چیز کے لیے ہوگا؟ ٹائٹ ان تمام چیزوں کے لیے ہوگا جن کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے. یعنی ان تمام معاملات کو اگر آپ نے ایک طریقے سے ایک طرف لے کے جانا ہے, جو ایک ڈیزائرڈ آؤٹ کم ہے, تو اس کے لیے, اور کرنا بھی قانونی طور پر ہے, تو اس کے لیے جو پروسیسز ہیں, جو پروسیجرز ہیں, ان میں ٹائم لگنا ہے, اور وہ نومبر تک بہت ٹائٹ ہوں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ابھی جو آپ نے سنوایا, جو وزیر قانون بھی جو بات کر رہے تھے, یہ وہ تمام تھنکنگ ہے جو اب آہستہ آہستہ سامنے آتی جا رہی. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر الیکشن نومبر سے تھوڑا آگے ہوئے تو مجھے کم از کم حیرت نہیں ہوگی, لیکن ہوں گے وہ قانونی طور پر ہی, کیونکہ الٹیمیٹلی تو بات جانی ہے سپریم کورٹ کے پاس. چنانچہ سپریم کورٹ میں آرگیومنٹ ہوگا کہ جی ہمیں 6 ہفتے 8 ہفتے جو ہیں وہ مزید چاہیے, اور اس میں ظاہر بات ہے سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی غیر معینہ مدت کے لیے الیکشن ملتوی ہوں گے, تو مجھے ایسا نہیں لگتا. شاید تھوڑے ڈیلے ہوں, لیکن فیبروری سے آگے نہیں جائیں گے, کیونکہ مارچ میں پھر سینٹ کے الیکشنز ہیں, اور اگر اس کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ مکمل نہ ہوا تو پھر بہت زیادہ اور پیچیدگیاں آ جائیں گی, جس سے میرے خیال ہے تمام لوگ بچنا چاہیں گے. فہد یہ مجھے بتائیں کہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا, مظہر پہلے بات کر رہے تھے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے بہت ایبسولوٹ کنٹرول کی طرف سب کچھ جا رہا ہے, اور ہم ڈیموکریٹک سپیس بھی سیڈ کر رہے ہیں, اور ان کے ہمیں سمجھ آتے ہیں, ان کے انٹرسٹ یہ ہیں کہ وہ تو ان کا سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گیا, اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد تو بالکل ہی لائنز بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں, ری ڈرا ہو گئی ہیں. اور آج بڑا انٹرسٹنگ بیان فواد چودھری کا بڑے عرصے بعد وہ منظر عام پہ اس طرح آئے ہیں, اور انہوں نے بھی کہا کہ جی بڑا امپورٹنٹ ہے, الیکشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف کے تعلقات ٹھیک ہوں, اور عمران خان اور نواز شریف کے تعلقات ٹھیک ہوں, تب جمہوری نظام چلے گا, ورنہ الیکشنز آر یوزلیس آلسو. ہمیں اب نظر ہی آ رہا ہے کہ ڈیموکریٹک سپیس سکویز ہو رہی ہے جس طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے, اور یہ ان کے اب بس کی بات نہیں ہے کلیئرلی ٹو ٹیک آن عمران خان, ورنہ یہ کر رہے ہوتے جو نظر آ رہا ہے, بھلے جو مرضی یہ کہیں. کیا خطرہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے جو اپنا ڈیلیگیٹ کر دیا اور شکر کیا کہ ان کے اوپر سے بوجھ ہٹ گیا ہے اور انسٹیٹیوشن اٹھا رہا ہے, تو پھر کیا ان کی کتنی سے ہوگی آنے والے بڑے فیصلوں میں؟ بیکاز اگر سب سے بڑا بوجھ انسٹیٹیوشن نہیں اٹھانا ہے تو پھر ان کی مرضی سے تو آگے چیزیں نہیں چلیں گی نا. انسٹیٹیوشن کہے گا ٹھیک ہے بھائی, پھر آپ خود ہی جا کے الیکشن بھی لڑیں, سب کچھ کریں, ڈیل ود اٹ یور سیلف.
اب یہ کتنے زیادہ ریلیونٹ ہیں؟ کیا ان کی دن بدن ریلیونس کم ہو رہی ہے بڑے فیصلوں میں؟ میرے خیال میں دیکھیے کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں, کس زمانے سے کمپیئر کر رہے ہیں اور کس دور سے کمپیئر کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو موجودہ صورتحال کے تناظر میں دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے جا رہی ہے, جو کہ 3 مہینے کے لیے ہے لیکن ہو سکتا ہے 6 مہینے کے لیے ٹھہر جائے, اس کے جو رولز جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں وہ میرے خیال میں ایمڈ ہیں کہ اگر یہ 6 مہینے کے لیے رہے تو یہ 6 مہینے بڑے کروشل ہیں, کیونکہ اس میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے بڑے فیصلے ہونے ہیں, کیونکہ وہ ریویوز جو ہیں آئی ایم ایف کے وہ انہی 6 مہینوں میں آنے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا رول بہت ہی اہم ہوگا. اس میں ظاہر بات ہے پولیٹیکل پارٹیز تو باہر ہو جائیں گی, وہ کیمپین کریں گی. اچھا الیکشنز, مالک سیدھی فرینکلی سپیکنگ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن کو بہت لمبے انڈیفینٹ طریقے سے ڈیلے ہوں گے. الیکشنز ہوں گے, وہ کیونکہ اس وقت جو ایک نظام بنا ہوا ہے, جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں, وہ ہی از ناٹ آف دا مارک. مطلب ایک مئی 9 کے بعد ایک نئی ریالٹی ہے جو پاکستان میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اب وہ جو ریالٹی ہے وہ ابھی بھی انفولڈ کر رہی ہے. وہ نئی جو ریالٹی ہے, پوسٹ عمران ریالٹی جو ہے, وہ ابھی بھی اپنی جو اس کے جو مختلف نیونسز ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور وہ یہ انفولڈ ہوتی رہے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو 6 مہینے ہیں وہ بھی اس نئے ریالٹی کا ایک حصہ ہیں, اور آنے والے جو الیکشن ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ 3 مہینے میں نہیں تو 6 مہینے کے اندر تو ہوں گے, وہ بھی ایک نئی ریالٹی کا حصہ ہیں. وہ نئی ریالٹی کیا ہے؟ الیکشن کروانا ضروری ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک لیجٹمیسی کی ضرورت ہے. اگر الیکشن نہیں ہوتے تو مسائل کم نہیں ہوں گے, بہت بڑھ جائیں گے. ان الیکشن کے نتیجے میں کیا ہوگا ہمیں جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ کلیئر ہے, جو آپ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے تو ان کا اس راؤنڈ میں رول نہیں ہے. تو جو نئی ڈسپنسیشن آئے گی الیکشنز کے بعد, اس نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا, کیونکہ یہ جو نئی ریالٹی ہے پوسٹ مئی 9, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا فٹ پرنٹ سب سے بڑا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی مالک کے سوٹ کرتا ہے کہ ان کے سامنے ان کے ساتھ وہ پولیٹیکل فورسز ہوں جو ایک کنٹینیوس قسم کا جو ایک گورننس کا ماڈل ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر چلیں. تو اس لیے میرے خیال میں جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی ریلیونس کم ہو رہی ہے, میرے خیال میں ان کی ریلیونس کم نہیں ہو رہی, ان کی یہ جو نئی پوسٹ مئی 9 ریالٹی ہے اس میں ان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے, اور اگلے الیکشنز کے بعد وہ ریلیونس یا تو اور زیادہ انکریز ہوگی یا کم از کم اتنی رہے گی کہ سسٹم آگے چلتا رہے. لیکن اگر آپ ان کا پاس دیکھیں سب کا, تو مجھے زرداری صاحب اور شہباز شریف کا تو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ورکنگ پارٹنرشپ ان کی چل سکتی ہے. کیا نواز شریف صاحب کا جو پاسٹ ہے, کیا ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایکسپیرینس ہے نواز شریف کا اور عمران خان کا؟ ڈو یو تھنک کہ نواز شریف صاحب وڈ بی الاؤڈ کہ وہ آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ اپنی مرضی سے چلائیں چیزیں؟ دیکھیے اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے نا مالک, اس میں یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ جس طریقے سے یہ لیجسلیشن بھی ہوئی ہے, جو ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ایک اتنی بڑی ایک ہائی لیول کی باڈی بھی بن گئی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے, گلف کنٹریز کے ساتھ جس طریقے سے جو ہے ان کو انوالو کیا جا رہا ہے انویسٹمنٹ کے لیے, یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ جو موجودہ اس وقت رولنگ کولیشن ہے اس کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں مل کر ہو رہی ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ تمام چیزیں ایک طریقے سے کنٹینیو کریں گی, اور اسی لیے میرے خیال میں جو ایک نیچرل ایکسٹینشن ہے اس وقت کی موجودہ صورتحال کی وہ یہی ہے کہ اسی طرح کی ایک لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ وہ اگلے الیکشنز کے بعد سامنے آئے. اب ظاہر بات ہے اس میں پی ایم ایل این کا ایک بہت اہم رول ہوگا, اینڈ ممکن ایک لیڈنگ رول ہو. میاں نواز شریف پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں, انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں. کیا وہ آفیشیل پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن اگر ان کی جماعت ایک انٹیگرل پارٹ آف دس نیو ریالٹی بن گئی ہے جو ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہی ہے, تو اس میں میاں نواز شریف صاحب خود ایک ایکٹیو گورننس پولیٹیکل رول میں ہوں یا اپنی جماعت کو لیڈ کر رہے ہوں, دونوں حوالے سے ان کا سٹیک تو سسٹم میں آ گیا ہے اور رہے گا. کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی جو کانسیپٹ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بریڈ کرتی ہے اکنامک سٹیبلٹی کو, لیکن اب یہ یہاں پہ فارمولا چل رہا ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی یہ بریڈ کرے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو. آپ نئے فارمولے سے ایگری کرتے ہیں؟
نہیں میرا خیال میں نیا فارمولے جو ہے پرانے فارمولے کی ایک شاید ویریشن تو ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی بھی دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. سارا جو پوسٹ مئی 9 کا جو نئی ریالٹی جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ بن رہی ہے. اس کا جو بنیادی اس کے نیچے جو ایک فاؤنڈیشنل اس کا تھنکنگ ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ جو مار کٹائی لڑائی جھگڑا انسٹیبلٹی جو چل رہی ہے پچھلے 5-6 سال سے اس کو نہیں چلنا، اور اس لیے اس طرح کی ایک ڈسپنسیشن آئے جو ہے وہ کام کرے، اور یعنی کہ پولیٹیکل جو ان فائٹنگ ہے وہ کم ہو. تو میرے خیال میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایسینشیل ہے، اور اب وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے، لیکن تھنکنگ وہی ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو اور اکنامک پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہو. تو ایک طریقے سے مالک میں آپ کو بتاؤں کہ جو تھنکنگ 2018 سے پہلے تھی، جس کے نتیجے میں 2018 بنا اور پھر پی ٹی آئی کو جس طریقے سے لایا گیا، مجھے لگتا ہے کہ وہی تھنکنگ ہے، صرف پلیئرز چینج ہو گئے.